معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ترک سلطنت پر راج کیا۔ ترک دور عثمانیہ کی پہلی 2 صدیوں میں مرد حضرات کا راج رہا، لیکن سلطان سلیمان کے دور میں 2 خواتین نمایاں ہوئیں، ایک سلطان کی ماں اور دوسری سلطان کی زوجہ۔ آج ہم آپ کو سلطان سلیمان کی اہلیہ یعنی خرم سلطان کے بارے میں تفصیلاً آگاہی دیں گے۔ خرم سلطان کیسے ترک سلطنت کی نامور خاتون بنی اور اس نے اپنے عہد میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، اسی موضوع کے گرد آج کی یہ ویڈیو گھومتی ہے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، سلطان سلیمان کی زندگی میں داخل ہونے والی اہم عورت خرم سلطان یوکرائن کی رہنے والی تھی، یعنی سلطان کی زوجہ یوکرائنی تھی، جن کو مزید بہت سے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن ان کا اصل نام خرم سلطان ہے۔ انہیں روزلینا نام سے بھی تاریخی کتب کا حصہ بنایا گیا، جبکہ حورم سلطان ان کا وہ نام ہے جو برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو بہت سی انقلابی تبدیلیاں لانے کی وجہ بنی اور دور عثمانیہ میں بہت سی اصلاحات اسی خاتون کے مرہون منت ہیں۔ یہ خاتون 1505 میں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب روسی افواج نے مغربی ترکی پر حملہ کیا تو خرم سلطان کو باندی بنایا گیا۔ خرم سلطان کئی ممالک سے بکتی بکاتی سلطان کے محل میں پہنچی۔ یہ دور تھا 1517 کا۔ سلطان سلیمان اس وقت صوبہ ونیسا کے حکمران تھے۔ اس دوران سلطان کی ایک خاص کنیز ماہد دورہ سے ایک اولاد ہوئی۔ سلطان نے اپنے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا۔ سلطان سلیمان اپنی محبوبہ کو پیار سے گل بہار کہہ کر بلاتے تھے۔ روایت ہے کہ ماہد دورہ کوہ کاف کے ایک سردار کی بیٹی تھی اور شہزادے کے دربار میں ایک غلام کی حیثیت سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ 1520 میں سلطان سلیمان کے والد کا انتقال ہو گیا اور سلطان سلیمان بادشاہ بن گئے۔ اسی بادشاہت کے ساتھ سلطان کے والد کی تمام چیزوں پر اب سلطان سلیمان کا حق تھا، اس لیے اب تمام غلام اور حرم کے ساتھ ساتھ تمام باندیاں بھی سلطان کی سرپرستی میں آ گئیں۔ معزز دوستو، زمانہ عثمانیہ میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کا دربار کسی پرانے محل میں ہوتا اور بادشاہ خود دوسرے محل میں رہا کرتے، یعنی بادشاہ اس محل میں نہیں رہتے تھے جہاں پر ان کا دربار ہوا کرتا تھا۔ سلطان سلیمان کا وہ محل جہاں پر دربار لگایا جاتا، وہاں پر بادشاہ کی والدہ عائشہ حفظہ سلطان اس محل میں رہا کرتی تھیں۔ سلطان سلیمان کی والدہ کو والدہ سلطان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب سلطان سلیمان اپنے والد مرحوم کا تخت سنبھالنے لگے تو اس کے بعد دوسری طاقتور عورت ہونے کا خطاب ماہد دورہ کو ملا، کیونکہ ماہد دورہ سلطان سلیمان کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی ماں تھی۔ لیکن دربار میں جب خرم سلطان نے قدم رکھا تو سب کچھ بدل گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بظاہر تو خرم اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن سلطان سلیمان خرم کے لہجے اور ہنسنے بولنے سے متاثر ہوا۔ خرم سلطان انتہائی ہنس مکھ اور مزاح طبیعت کی مالکن خاتون تھی۔ اس کا یہ انداز سلطان کو اس قدر پسند آیا کہ سلطان اس کنیز کو خرم کہہ کر پکارنے لگا۔ خرم ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب خوش و خرم ہے۔ ترک دور عثمانیہ کی اس خوش مزاج عورت نے جلد ہی اپنے حسین اور دل فریب لہجے کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کے دل میں جگہ بنا لی۔ سلطان اور خرم میں قربتیں اتنی بڑھ گئیں کہ 1525 میں خرم سلطان نے سلطان سلیمان کے بیٹے کو جنم دیا۔ معزز دوستو، اس طرح عثمانیہ دور کی تیسری طاقتور ترین خاتون ہونے کا اعزاز خرم سلطان نے حاصل کیا۔ پہلے بیٹے محمد کی والدہ بننے کے بعد خرم سلطان مزید 4 اولادوں کی والدہ بھی بنی۔ محمد کی والدہ بننے کے بعد خرم اور ماہد دورہ کے بیچ دشمنی شروع ہو گئی، کیونکہ عثمانیہ دور میں یہ رواج اور طور طریقہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد بڑا بیٹا ہی بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن خرم سلطان اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی۔ جب سلطان سلیمان خرم سلطان کے زیادہ قریب ہونے لگے تو انہوں نے اس لڑائی کو آگے نہ بڑھنے دیا اور ماہد دورہ کے بیٹے یعنی شہزادہ مصطفیٰ کو صوبہ ونیسا کا حکمران بنا کر اس کو استنبول سے روانہ کر دیا۔
1534 میں سلطان کی والدہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئیں اور اس کے بعد خرم سلطان کا جادو سلطان سلیمان پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ والدہ سلطان کی موت کے بعد سلطان سلیمان نے خرم سے شادی کر لی۔ سلطان سلیمان کی اس شادی کے بعد عثمانیہ دور کی یہ روایت بھی دفن ہو گئی جس میں سلطان کبھی بھی اپنی کنیز سے شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس شادی کے بعد خرم سلطان دور عثمانیہ کی سب سے طاقتور ترین عورت بن گئی۔ اب خرم سلطان میں ایک نئی خواہش پیدا ہونے لگی۔ وہ خواہش یہ بتائی جاتی ہے کہ خرم سلطان سلطان سلیمان کی تمام جائیداد کی اکلوتی حقدار بننا چاہتی تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے میں پہلی رکاوٹ سلطنت کا وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا جو سلطان سلیمان کے بچپن کا دوست تھا۔ جب سلطان سلیمان حکمران بنا تو سلطان نے اپنے دوست کو خوب نوازا، یہاں تک کہ اپنی بہن ختیجہ کی شادی اپنے دوست سے کرا دی۔ ابراہیم پاشا دور عثمانیہ کا سب سے پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا جس نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نہایت ہی ایمانداری سے سرانجام دیں۔ خرم سلطان نے ابراہیم پاشا کے متعلق سلطان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کا خواب رکھتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی کچھ عرصے بعد سلطان سلیمان نے ابراہیم پاشا کو اپنے سپاہیوں سے کہہ کر قتل کروا دیا۔ معزز ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ 1541 میں پرانے محل جانی وہ محل جہاں پر بادشاہ کا دربار لگایا جاتا تھا، اس محل میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ خرم سلطان کی سازش کا شاخسانہ تھی کیونکہ سلطان سلیمان اپنا بہت سا وقت اس محل میں گزارا کرتے اور خرم سلطان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بادشاہ کے مزید قریب ہو جائے، یعنی وہ بادشاہ کا سارا وقت لے لے۔ لہٰذا خرم سلطان نے پرانے محل کو آگ لگوا دی۔ جب سلطان کا سارا وقت اپنی زوجہ یعنی خرم سلطان کے پاس گزرنے لگا تو خرم سلطان امور سلطنت چلانے کے لیے مشورہ دینے لگی۔ اس کے باعث عثمانیہ دور کی حکومت میں عورتوں کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ یہ عمل دخل کافی عرصے تک جاری رہا۔ استنبول کے بہت سے مصنفین کا کہنا ہے کہ خرم سلطان بادشاہ پر جادو کروایا کرتی۔ استنبول کے باسی خرم سلطان کو جادوگرنی بھی کہا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور خرم سلطان کی اولاد جوان ہو گئی۔ اب خرم سلطان کو شہزادہ مصطفیٰ کے بادشاہ بننے کے ڈراؤنے خواب آیا کرتے، جس بنا پر خرم سلطان شہزادہ مصطفیٰ کو قتل کروانے کے منصوبے بنانے لگی۔ پہلے خرم سلطان نے بادشاہ پر دباؤ ڈال کر اپنے ایک خاص آدمی کو وزیر اعظم بنوایا۔ نو منتخب وزیر اعظم نے شہر بھر میں یہ افواہ پھیلائی کہ مصطفیٰ اپنے بوڑھے باپ کو تخت سے ہٹا کر بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ یہ افواہ باپ بیٹے کے درمیان سنگین دشمنی کا موجب بنی اور خرم سلطان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن محققین لکھتے ہیں کہ برے کام کے برے انجام کی طرح خدا نے اس کو سزا دی اور اس کا کوئی بیٹا بھی سلطان سلیمان کے بعد تخت نشین نہ ہو سکا۔ 19 اپریل 1558 کو خرم سلطان وفات پا گئی اور سلطان سلیمان بھی ایک چالاک ترین عورت کے ساتھ زندگی گزار کر بڑھاپے میں آن پہنچا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔